الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم ماضی مکسور العین والا قانون پڑھیں گے۔ یہ قانون جوازی ہے، مرضی ہے تو صیغہ میں لگایا جا سکتا ہے، اور اگر مرضی ہو تو نہیں بھی لگایا جا سکتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ بعض دفعہ ضرورت پڑتا ہے، ایک مشکل صیغے کچھ ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے یا کسی سے کچھ پوچھنے کے لیے، اور اس صیغے میں یہ قانون لگا کر جب پوچھا جاتا ہے تو اگلا بندہ تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی سوچنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ قانون لگایا جا سکتا ہے صیغوں میں۔ بہت ساری جگہوں میں ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جوازی قانون ہے۔ اس قانون کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ باب جس کا ماضی مکسور العین ہو، یعنی اس کی ماضی فاعلہ کے وزن پر ہو، عین کلمہ کے نیچے زیر ہو، تو مضارع معلوم میں یا کے علاوہ حروف عتین کو کسر کی حرکت دینا جائز ہے۔ جیسے تعلم، اعلم، نعلم میں تعلم، اعلم، نعلم پڑھنا جائز ہے، اس کا ماضی علمہ کے وزن پر ہے۔ اسی طرح شہیدہ میں بھی جب مضارع بنائیں گے تو تشہد، اشہد، نشہد میں تشہد، اشہد اور نشہد پڑھنا جائز ہے۔ حصہ نمبر 2، ہر وہ باب جس کے شروع میں تائے زائدہ متردہ ہو یا اس کے ماضی میں حمزہ وصلی ہو، تو اس کے مضارع معلوم میں یا کے علاوہ حروف عتین کو کسرہ کی حرکت دینا جائز ہے۔ تائے زائدہ متردہ کی مثال جیسے تتصرف، اتصرف، نتصرف میں تتصرف، اتصرف اور نتصرف پڑھنا جائز ہے۔ اور حمزہ وصلی کی مثال جیسے اکتسب یکتسب ہے نا، تو اس باب میں تکتسب، اکتسب، نکتسب میں تکتسب، اکتسب، نکتسب پڑھنا جائز ہے۔ تائے زائدہ متردہ انشاءاللہ آگے مزید میں آ بھی جائے گا، لیکن بتا دیتا ہوں 3 بابوں میں ہوتی ہے۔ باب تفاعل، باب تفاعل اور رباعی کا ایک باب ہے باب تفاعل۔ تو ان 3 بابوں کے اندر جو شروع میں تا ہے، اس تا کو تائے زائدہ متردہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ باب کی علامت کے طور پر ہے اور بالکل شروع میں ہے۔ اور حمزہ وصلی وہ تو انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آ بھی جائے گا، قانون آ رہا ہے، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے۔ لیکن یہ باب انفعال، استفعال، افتعال، افعلال، افعیلال، افعیعال اور افعوال، اسی طرح آگے پھر رباعی میں افعنلال اور افعلال، ان ابواب کی شروع میں جو حمزہ وصلی حمزہ ہے، اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام بابوں کے مضارع معلوم میں حروف عتین کو کسرہ کی حرکت دینا جائز ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، غور سے سنیں، قلم کاغذ سامنے رکھ کر توجہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔